بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات ہو رہی تھی کہ کیسے عقیدہ امامت حدیث غدیر سے ثابت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا۔ پھر عرض کیا کہ کسی بھی حدیث کے ذریعے کسی مطلب کو ثابت کرنا ہو تو دو جہت سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اس جہت سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سند کیسی ہے، کتنی اتھنٹک ہے۔ دوسرا اس پہلو سے دیکھا جاتا ہے، اس زاویے سے کہ اس حدیث سے یہ معنی کیسے نکل رہا ہے، کیسے ثابت ہو رہا ہے، جس کو دلالت کہا جاتا ہے۔ سند کی پہلو سے دیکھا جاتا ہے اور دلالت کے پہلو سے کہ اس معنی کو یہ حدیث کیسے ثابت کرتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے سند کے حوالے سے، تو عرض کیا تھا کہ جو حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہو اس کی سند کو نہیں دیکھا جا سکتا، ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ اتنا زیادہ عدد اس حدیث کو نقل کر رہا ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں اتنے راوی ہوتے ہیں، صحابہ سے لے کر کتاب لکھنے والے تک، کہ جن کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں یا سب کے سب سے غلطی ہوئی ہے، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ تو یقین اور قطع کا فائدہ دیتی ہے ایسی روایت جو متواتر ہو، تو اس کو پھر نہیں دیکھا جاتا کہ راوی کیسے تھے۔ لیکن جو خبر احاد ہوتی ہے، خبر واحد ہوتی ہے، متواتر نہیں ہوتی، اس کے راویوں کی چھان بین کی جاتی ہے۔ تو کیسے ثابت ہو کہ یہ حدیث غدیر متواتر ہے؟ ہم نے بیان کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اس کے نقل کرنے والے کتنے راوی ہیں، کتنے صحابی ہیں، کتنے مصنفین ہیں کتب کے، کتابیں لکھنے والے محدث ہیں۔ ہمارے ہاں تو امامیہ کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک تو یقیناً متواتر ہے، لیکن عرض کیا تھا کہ حتیٰ اہل سنت علماء بھی تواتر کے قائل ہیں، بہت سارے۔ آج کے لیکچر میں ہم اسی تواتر کو ہی بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی چاند ایک اس کی تائید کرنے والی چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہی ہو سکتی ہے کہ جس کو اس انداز میں پہنچایا گیا ہو لوگوں تک، جس کی یہ شان ہو جو حدیث غدیر کی شان ہے۔ مثلا آپ اس پہلو سے ملاحظہ کریں کہ عام علماء اہل سنت نہیں، بلکہ وہ علماء اہل سنت جن کو کہیں سے کوئی گنجائش ملتی تھی تو اہل بیت کی احادیث کو قبول نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی انکار نہیں کر سکے اس کے تواتر کا، یعنی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ متعصب علماء میں سے تھے۔ ان میں سے ایک ابن کثیر دمشقی کو دیکھیں، بدایہ و نہایہ میں کہتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ ذہبی کو دیکھیں، ابن کثیر ذہبی سے بھی نقل کرتا ہے کہ وہ تواتر کے قائل ہیں۔ علامہ البانی کو دیکھیں جو کہ اصلاً سلفی علماء، وہابی علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں دعویٰ کرتا ہے کہ اس حدیث کے صادر ہونے کا قطع اور یقین ہے، اور عرض کیا ہے کہ قطع اور یقین جو ہے متواتر حدیث کا ہوتا ہے۔ تو یہ مزید اس کو تقویت دیتی ہے کہ وہ حدیث جو معنی کے حوالے سے ان علماء کو ظاہر ہے بہت اچھی نہیں لگتی تھی، چونکہ قبول نہیں کیا نا اس کے معنی کو، لیکن اس کے سند میں وہ بھی شک نہیں کر سکے۔ ایسی کوئی اتھنٹک طریقوں سے اسانید کے ساتھ یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح مثلا ایک اور پہلو دیکھیں کہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں احادیث متواترہ کے بارے میں، کہ ہمارے پاس کون کون سی حدیث متواتر آئی ہیں، اور جنہوں نے بھی یہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے جہاں اور چند حدیثوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ متواتر ہیں، وہاں حدیث غدیر کو بھی لکھا ہے۔ یعنی خاص وہ کتابیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے اس بات میں، علم حدیث میں، کہ ہمارے پاس
کتنی حدیثیں اور کون کون سی متواتر ہیں، ان اہل اختصاص، ان اسپیشلسٹ لوگوں نے اپنی کتابوں میں حدیث غدیر کو بھی لکھا ہے۔ مثلا ان میں سے دیکھیں، سیوطی نے کتاب لکھی احادیث متواترہ کے بارے میں، تو اس میں حدیث غدیر لکھی ہے۔ زبیدی صاحب تاج العروس نے ایک کتاب لکھی جو خاص تھی احادیث متواترہ کے بارے میں، اس میں حدیث غدیر لکھی ہے۔ قطانی نے حدیث متواترہ کے بارے میں کتاب لکھی، اس میں حدیث غدیر ہے۔ شیخ علی قاری الحروی نے ایک کتاب لکھی ہے حدیث متواترہ کے بارے میں، اس میں بھی حدیث غدیر ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا پہلو زاویہ مثلا جو آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ جو مزید یقین کو بڑھاتا ہے کہ حدیث غدیر کوئی عام حدیث نہیں تھی، بلکہ اس کو چھپانے کے، اس کو حدیث کو دبانے کے بہت زیادہ اسباب تھے۔ یعنی اگر لوگوں کے بس میں ہوتا یہ حدیث ایک بندے تک بھی نہ آتی۔ اس کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ظاہر ہے، واضح ایک عقیدے کے ساتھ ٹکرانے والی ہے، ایک خاص عقیدے کو ثابت کر رہی ہے اور ایک عقیدے سے ٹکرانے والی ہے۔ تو جس حدیث کو چھپانے کے لیے کئی ایک اس کے تقاضے ہوں، اسباب ہوں، اور لوگوں نے کوشش کی ہو، اور پھر بھی وہ اس طریقے سے پہنچائے، آپ پھر خود اندازہ لگائیں کہ یہ حدیث کتنے لوگوں نے سنی اور کتنے لوگوں نے آگے نقل کی، کہ ساری کوششیں ناکام رہی اور پھر بھی یہ حدیث پہنچائی۔ ایک کوئی عام مضمون ہوتا نا، ایک عام معنی حدیث کا، نماز روزے کے بارے میں ہوتی، جس کے چھپانے کا کوئی سبب نہ ہوتا، وہ بھی اگر اتنے طریقوں سے، اتنے ذریعوں سے، اتنے لوگوں کے ذریعے پہنچتی تو ہم متواتر کہتے۔ ایک ایسی حدیث جس کو پتہ نہیں کتنے لوگ چاہتے تھے کہ چھپ جائے، نہیں چھپ سکی، وہ اگر اتنے زیادہ طرق کے ذریعے سے، اتنے اسانید کے ساتھ آ گئی ہے، تو کیسے یقین نہ ہو اس کے صادر ہونے کا اور متواتر ہونے کا۔ مثلا میں ایک دو روایت آپ کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں لوگ کیسے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مناقب علی بن ابی طالب ابن مغازلی کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ ایک راوی کہتا ہے، میں نے ابن ابی اوفا سے کہا، وہ اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھے تھے، آنکھیں ان کی جا چکی تھی، میں نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا تو مجھے وہ کہتا ہے کہ اے اہل کوفہ، فیکم ما فیکم، تمہارے اندر جو ہے بس جو کچھ ہے، گویا کہنا چاہتا ہے کہ شاید تعصب ہے یا خرابیاں ہیں یا غلط عقائد ہے یا جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ بہرحال قلت اصلحک اللہ انی لست منہم، میں ان اہل کوفہ میں سے نہیں ہوں، لیس علیک منی عار، آپ میری طرف سے کوئی آپ کو تہمت وغیرہ نہیں ہوگی، آپ جو حقیقت ہے بیان کریں۔ فلما اطمأن بی، جب مطمئن ہو گیا، ظاہراً کوفہ کے اہل کوفہ میں دشمنی اہل بیت کچھ لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، یا حکومت کے بارے میں جاسوسی کر رہے تھے لوگوں کی، یا جو کچھ تھا ایسا کوئی خوف تھا، جب اطمینان دلایا کہ میری طرف سے کوئی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، قال ای حدیث ترید، کون سی حدیث آپ کو چاہیے؟ قال قلت حدیث علی فی غدیر خم، تو غدیر خم کے بارے میں، غدیر خم کے متعلق جو حدیث ہے، حدیث علی ہے، اصلا حدیث کا نام اس نے حدیث علی رکھا، تو ظاہر ہے پھر اس نے بعد میں اس کو بیان کیا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث کہ جس میں ہے کہ یہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، راوی کہتا ہے کہ میں زید بن ارقم کے پاس ہے اور میں نے کہا کہ میرا ایک داماد ہے، وہ آپ سے ایک حدیث نقل کرتا ہے غدیر خم کے متعلق جو علی کے بارے میں ہے، انا احب ان اسمعہ منک، میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے سنوں۔ فقال انکم معاشر اہل عراق فیکم ما فیکم، اے اہل عراق تم میں جو ہے وہ ایک بیماری ہے، گویا کہ شاید تعصب ہے اہل بیت کے خلاف۔ فقلت له لیس علیک منی بأس، میری طرف سے کوئی آپ کو خوف ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ فقال نعم عندما اطمئن، جب وہ مطمئن ہو گیا کہ میں اس کے بارے میں
کوئی اس پہ زیادتی کرنے والا نہیں، اس کی کوئی شکایت کرنے والا نہیں. تو اس وقت اس نے کہا نعم کننا بالجحفہ، چونکہ یہ ان میں سے تھا جو موجود تھے اس ٹائم اللہ کے رسول کے ساتھ. تو پھر بیان کیا کہ ہم جوفہ میں تھے، تو اس طرح اللہ کے رسول نے کیا، سارا قصہ سنایا. تو میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، کہ اے اللہ جس کا علی دوست ہے تو اس کا دوست ہو جا، اور جو علی کا دشمن ہے تو اس کا دشمن ہو جا. تو وہ کہتا ہے انما اخبرک بما سمعت، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جو میں نے سنا تھا. تو یہ حدیثیں اور اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ایک ڈر کے مارے لوگ جو ہے وہ چھپا رہے تھے. یا تو خوف تھا انہیں کہ ہمارے خلاف شکایت ہو جائے گی حکومت کو، چونکہ ظاہر عقیدے کے خلاف تھی بات، یا پھر لوگ خود چھپانا چاہ رہے تھے کہ چونکہ خود ان کے عقائد یہ نہیں تھے تو وہ اس بات کو لوگوں کو نہیں بیان کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ چیز تقویت پہنچاتی ہے کہ حدیث غدیر کو اتنے یعنی اسباب تھے جو تقاضا کر رہے تھے کہ چھپایا جائے، لیکن پھر بھی اس حالت میں ہمارے تک پہنچ گئی ہے. تو یہ کتنا ایک زیادہ اس حدیث کو لوگوں نے سنا یا بیان کیا ہے. اسی طرح ایک اور پہلو سے مثلا دیکھیں، یہ تو ہے سارا مورخین کے متعلق اور محدثین کے. اگر اہل تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو وہ جب آیات تبلیغ پر آتے ہیں یا آیات اکمال ایمان پہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو وہ بھی پھر حدیث غدیر کو کوٹ کرتے ہیں. تو مفسرین اپنی جگہ گواہی دے رہے ہیں حدیث غدیر کی اور ان آیات کی تفسیر میں. مثلا اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ کن کن مفسرین نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ حدیث غدیر جو ہے وہ واقع ہوئی ہے. چند ایک بڑے بڑے نام میں عرض کروں گا. تفسیر لکھنے بہت سے مفسرین نے اس کو، تفسیر لکھنے والوں نے حدیث غدیر کا حوالہ دیا ہے ان آیات کی تفسیر میں. بہت سارے مفسر ہیں، مثلا ان میں سے دیکھیں آپ معروف نام ہے ابو الحسن علی بن احمد الواحدی نیشاپوری، 5ویں صدی ہجری کے ہیں. ابی سعید خدری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یوم غدیر خم، غدیر خم پہ نازل ہوئی. فی علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو متعلق یہ آیت نازل ہوئی. اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں. پھر اسی طرح مثلا الحاکم الحسکانی کو دیکھیں، عبید اللہ بن عبداللہ کہ جو 5ویں صدی ہجری کے ہیں، کہتا ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو یہ علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے حکم دیا، اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ اس کو پہنچاؤ. تو اللہ کے رسول نے علی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا من کنت مولا فھذا علی مولا. فخر الدین رازی کو دیکھیں جو 7ویں صدی ہجری کے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس کے شان نزول کے بارے میں متعدد جو چیزیں لکھی، ان میں ایک یہ لکھا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی. نازلت هذه الآیہ فی فضل علی ابن ابی طالب. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا فھذا علی مولا. پھر یہاں تک کہ وہ لکھا کہ ہر ایک نے مبارکبادی دی. فلا کیا عمر نے ملاقات کی اور کہا ہنی اللہ کا یا ابن ابی طالب، مبارک ہو آپ کو کہ آپ میرے اور ہر مومن کے مولا بن گئے اور ہر مومنہ کے بھی. جلال الدین سیوطی کو دیکھیں 10ویں صدی ہجری کے، کہ تفسیر در المنصور میں یہ لکھتے ہیں کہ ابی سعید خدری سے یہ روایت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جب یہ نازل ہوئی تو یہ غدیر خم پہ نازل ہوئی اور علی علیہ السلام کے بارے میں. اسی طرح علوسی ابو الفضل شہاب الدین محمود علوسی البغدادی نے بھی جو ہے یا ایھا الرسول بلغ کے بارے میں یہی لکھا کہ علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی.
تو محدثین کی طرف جائیں انہوں نے اپنی جگہ لکھا، مورخین کی طرف جائیں انہوں نے اپنی جگہ لکھا، مفسرین کی طرف جائیں تو شیعہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیات علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں ہے، اعلان ولایت کے بارے میں، اور وہ کتنے ایک اہل سنت مفسرین ہیں۔ اسی طرح مثلا ایک اور زاویہ کہ اس زاویے سے آپ دیکھیں کہ یہ بہت کم ہے کہ حدیث کے متعلق پوری ایک کتاب لکھی جائے، ایک حدیث پر، 100 حدیث پر، 1000 حدیث پر آپ کو کتابیں ملیں گی، 40 حدیث پر ملیں گی، ایک حدیث پر پوری کتاب لکھ دی جائے یہ آپ کو کم ملے گا۔ لیکن حدیث غدیر کے بارے میں صاحب کتاب الغدیر فی الکتاب والسنہ والادب امینی صاحب نے 25 کتابیں لکھی، جو ان کے زمانے تک ان کے پاس جن کی خبر پہنچی تھی، 25 کتابیں لکھی گئی، مختلف علماء نے حدیث غدیر پر کتاب لکھی۔ مثلا ان میں سے ایک ان کی کتاب ہے جو 11 جلدوں پہ ہے، جی ہاں، الغدیر فی الکتاب والسنہ والادب، عبد الحسین الامینی، اور یہ بہت کم ہے کہ ایک حدیث پر اتنی جلدیں لکھی جائیں۔ اسی طرح ذہبی نے کتاب لکھی طرق و حدیث الولایہ، اسی طرح حافظ عراقی زین الدین عبد الرحیم شافعی نے لکھی طرق حدیث من کنت مولا، من کنت مولا والی حدیث کے کتنے اسانید ہیں، کتنے طریقے راستے ہیں۔ اسی طرح دعات الہدات الی اداء حق الولات حاکم حسکانی نے لکھی۔ کتاب الولایہ طبری نے 2 جلدوں میں لکھی۔ ان میں سے ایک ایک کتاب میں 70 راستے، 70 سند، 80 سند۔ مثلا طبری نے جو لکھی ہے، یہ معروف جو تاریخ طبری ہے اس کا جو مؤلف ہے اہل سنت علماء، ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے 75 سند لکھی ہے، اس کی 75 راستے سے، راویوں کے جو راستے ہوتے ہیں، طرق ہوتے ہیں، 75 طرق سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ دارقطنی کی ہے طرق حدیث الغدیر۔ تو ابھی بھی شک کیا جائے کہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے یا نہیں، یعنی اتنا زیادہ کسی حدیث کے بارے میں مسلمانوں نے اس کو نقل نہیں کیا، اتنے زیادہ راستوں کے ذریعے اتنا اس پہ کتابیں تالیف کی ہیں، مفسرین بھی اسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں، آیات کے اسی حدیث غدیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اور جو چیز ہے وہ کہ شعر و ادب میں غدیر کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، جو کہ نادر کسی حدیث کا اتنا ذکر شعراء کی کلام میں۔ کتاب غدیر میں امینی صاحب نے 105 شاعر، ان کا مختصر تعارف اور ان کے وہ اشعار جن میں غدیر کا ذکر ہے، ثابت بن احسان سے لے کر آخری صدی ہجری تک 105 بڑے بڑے شاعر ہیں۔ یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا معروف مسئلہ تھا کہ بچے بچے کو اس کا پتہ تھا، بڑوں کو پتہ تھا، بزرگوں، شعراء جو کہ عام طور پر کوئی بہت دیندار نہیں ہوتے یا بہت زیادہ ان کا حدیث سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا معروف واقعہ تھا کہ شعراء بھی لکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سورج کی روشنی کی طرح واضح مسئلہ تھا۔ تو اب تک میرے خیال میں جنہوں نے بھی توجہ سے یہ باتیں سنی ہیں اس کو شک نہیں رہے گا کہ حدیث غدیر کی سند میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کے اگر رسول اللہ سے صادر ہونے میں کسی کو شک ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں بھی وہ شک کر سکتا ہے، چونکہ وہ بھی تو اسی طرح تواتر کے ذریعے ہم تک آئی ہیں۔ تو پھر اگر ان میں ہم شک نہیں کرتے ہیں چونکہ متواتر طریقے سے قرآن آیا ہے، تو حدیث غدیر بھی اسی طرح متواتر طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، لہذا اس کے صادر ہونے میں شک نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے اگلا جو ہمارا ٹاپک اور پہلو ہے کہ کیسے اس حدیث کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس اعلان غدیر کے ذریعے علی کی امامت کا اعلان کیا ہے، یعنی کسی اور کی خلافت اور امامت اس کو ریجیکٹ کر کے معین کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد جو میرا امام ہوگا، خلیفہ ہوگا، جو میرا نائب ہوگا، وہ
علی علیہ السلام ہے، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔